الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الضيوف الكرام والطلبة الأعزاء، سعدت بلقائكم وزيارتكم واستماع ما قدمتم أمامنا من الخطب العربية والأناشيد العربية وما إلى ذلك. أظن أن هذا كان من حسن حظي وسعادتي، فالأمر إنكم جديرون بالتشجيع تشجيعا بالغا لما قدمتم من البرنامج ببسالة وجرأة وبأسلوب حسن. كان القلب يجيش ويفرح أن يقدم أمامكم عواطفه الامتنانية والمشاعر. أيها الطلاب، إنكم قد سلكتم مسلكا سلكه الأنبياء والرسل، فعليكم أن تجتهدوا وتبذلوا قصارى جهودكم في الحصول على الخطابة والبيان والتبيين والقدرة على التعبير عما في خواطركم ونفوسكم وقلوبكم. إن الخطابة لها أهمية كبيرة ولها دور كبير في تغيير مجرى التاريخ وفي إصلاح المجتمعات وفي إرشاد الأمم. بهذه الخطابة وقعت الانقلابات إن الأنبياء والرسل كلهم كانوا ماهرين وبارعين في الخطابة والتعبير عما في الضمير. لذلك صاروا وأصبحوا فائزين في هذا المجال. إنكم خطبتم باللغة العربية كأن هذا الجو ينطق باللغة العربية، ونحن الآن في منطقة من بلاد العرب. لكن سامح لي أيها المدير أن أتكلم أمام هذه الطلاب باللغة الأردية يسيرا، لأن كثيرا من هؤلاء الطلاب لا يفهمون اللغة العربية. اے عزیز طلباء، جیسا ہمارا گمان تھا آپ کے متعلق، اس سے آپ بہت فائق رہے. بعض احباب اور بعض عزیزوں کی زبانی اس نوخیز ابھرتے ادارے کے بارے میں ہم سنتے آ رہے تھے
اس سے دل میں تمنائیں بھی پیدا ہو رہی تھی اور نیک ارادے بھی پیدا ہو رہے تھے کہ اللہ پاک اس علمی چمن کو اور شاداب اور آباد رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس علاقے میں، جس خطے میں اور جن حالات میں اس ادارے کی داغ بیل پڑی ہے اور اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے، حالات کا تقاضا تھا اور وقت کی ضرورت کہ اس ادارے کے بانی اور روح رواں ایک باذوق، باکمال، حالات حاضرہ پر گہری نگاہ رکھنے والے، زمانے کے حالات اور چیلنج سے پوری طرح باخبر عالم دین شیخ نصیر الدین القاسمی ہے۔ ان سے بہت ساری توقعات بھی وابستہ ہیں کہ وہ اس تعلیمی میدان میں ایک جامع منصوبے کے تحت، ایک جامع نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے تحت آگے بڑھیں گے، جس سے امت کا فائدہ ہوگا اور طلبہ عزیز اس سے بن کر میدان میں آئیں گے اور امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے۔ یہ ایک نوخیز ادارہ ہے، ابھرتا ادارہ ہے، اسباب و وسائل کی بھی کافی قلت اور کمی ہے، لیکن یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اے عزیز طلبہ، تمہارے کاندھوں پر اس ادارے کی تعمیر و ترقی کی ذمہ داری کا بار آ پڑا ہے۔ تم اچھی محنت کے ذریعے سے، اپنی اچھی قابلیت کے ذریعے سے اس ادارے کی جڑوں کو مزید گہرا کر سکتے ہو اور اپنے اساتذہ اور اس ادارے کی نیک نامی کا ذریعہ اس علاقے میں اور اس ملک میں بن سکتے ہو۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ آپ، اللہ پاک نے آپ کو جو اعزاز دیا ہے، اس اعزاز کی قدر کیجیے کہ آپ ہی اس ادارے کی ترقی اور تعمیر کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور ہم نے جو کچھ دیکھا ابھی کل سے آج تک، اس سے دل کو بہت خوشی ہوئی اور مزید تمنائیں اور ارادے آپ سے وابستہ ہوئے۔ جس میدان پر آپ چل رہے ہو اور جس راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کا راستہ ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے جو امتیازی اوصاف اور نمایاں خوبیاں تھیں، ان میں ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی سلاست اور روانی کے ساتھ، بڑی جرأت اور بے باکی کے ساتھ قوم اور ملت کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے ان کے قلب اطہر پر جس پیغام کو پیغام القا کیا تھا، وہ پیغام بڑی صفائی کے ساتھ اور بڑے عصری اسلوب میں قوم کے سامنے رکھا کرتے تھے، جس سے قوم کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی، زمانے کے حالات بدل جایا کرتے تھے اور تاریخ کا دھارا بدل جاتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ دیکھیے، جد امجد آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام انتہائی فصیح و بلیغ اور بڑے خطیب اور مقرر تھے، اور انہوں نے اپنی خطابت کے جادو سے ہی قوموں کے مزاج کو بدلا۔ قوموں نے انہیں جادوگر اسی بنا پر کہا کہ ان کی باتیں اس طرح صاف ستھری اور صاف و شفاف ہوتی تھی اور اس میں اس درجہ تاثیر ہوتی تھی کہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، یہ جادو ہے، اس لیے وہ کہہ اٹھتے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ جادو ہے۔ لیکن کوئی جادوگری نہیں تھی، وہ صداقت اور سچائی تھی، خدائی پیغام کی حقانیت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خاص واقعے کی وجہ سے ان کی زبان میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون نے سر ابھار رکھا ہے، اس کے سر میں خدائی کا سودا سمایا ہوا ہے، آپ جائیے اور اس کی ذہن سازی کیجیے اور اس کی نصیحت کیجیے کہ خدائی کا سودا اپنے ذہن سے نکال دے اور انسان بن کر اس دھرتی پر رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہو گیا
اور خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں اپنی بات کو صاف طریقے سے سمجھا نہیں سکتا ہوں، آپ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی بنا دیجیے، ان کو بھی میرا رفیق کار اور معاون اور مددگار بنا دیجیے، اس سے مجھے مدد ملے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے جب حکم ملا اذهب الى فرعون انه طغى کہ فرعون کے پاس جائیے، اس نے سر ابھار رکھا ہے، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دوسری جگہ پر ہے ان اخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقوني اني اخاف ان يكذبون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ذرا سی کمزوری تھی، اس لیے فوراً اللہ پاک سے انہوں نے درخواست کی، اور خود فرعون نے بھی اس کا طعنہ دیا تھا اور طنزیہ لہجے میں کہا تھا کہ ولا یکاد یبین، یہ تو اپنی بات لوگوں کو صحیح سے سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں، پھر کس طرح نبوت کا انہوں نے دعویٰ کر لیا ہے اور نبی بن گئے۔ اس لیے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں، آپ کے جو مواعظ ہیں، آپ ان کو پڑھیے کہ ان میں کس درجہ تاثیر ہے، زبان اور بیان پر اور تعبیر پر کس درجہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ کو قدرت تھی۔ غزوہ حنین کے موقع پر جو ایک خاص صورتحال پیش آ گئی تھی، جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو ایک جگہ جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد بڑی مؤثر اور بلیغ تقریر کی تھی، چند مختصر سی تقریر تھی، لیکن انہوں نے حالات کا دھارا بدل دیا۔ کچھ عرصے پہلے حالات انتہائی نازک اور سنگین تھے، موقع ایسا تھا کہ انصار کی تلواریں نیام سے نکل آتی اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے زبان کے راستے سے رکھا تو پھر انصار رونے لگ گئے اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ تو یہ خطابت ہی کا جادو ہوتا ہے، اسی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس راستے کے مسافروں کا یہ توشہ ہے، اس توشے کے بغیر وہ اس راستے پر نہیں چل سکتے، اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اللہ پاک نے ہم کو اس راستے کے لیے منتخب کیا ہے اور اس سعادت سے بہراور کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت اور قیمت کو سمجھنا چاہیے اور اس ہنر کو اور اس خوبی کو اپنے اندر حاصل کرنا چاہیے۔ یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ کے اساتذہ مولانا نصیر صاحب قابل مبارکباد ہیں، انہوں نے بہت اچھے قابل اساتذہ کی ٹیم یکجا یہاں کر رکھی ہے، وہ آپ کو بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں کہ اس فن کے لوازمات اور اس کی کیا خوبیاں ہیں۔ بنیادی طور پر اسی وقت سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ گفتگو ایک فن ہے۔ ہم عام طور پر اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جب کچھ عمر ہوتی ہے تو اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ فن ہے، لیکن اس وقت عمر کا اچھا خاصا بیت چکا ہوتا ہے اور میدان ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے۔ اسی وقت سے آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ گفتگو، لوگوں کے سامنے بات کرنا، یہ ایک مستقل فن ہے، اور اس فن کی ضرورت، اس ہنر کی ضرورت آپ کو قدم قدم پر پڑے گی، جگہ جگہ پر پڑے گی۔ اس سے آپ کسی بھی میدان میں، کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے اس نوخیز اور ابھرتے ادارے کو اللہ پاک علوم و معارف کا مرکز بنائے اور صحیح نہج پر اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ پاک علوم اسلامیہ کی خدمت اور نشر و اشاعت کی توفیق ارزانی کرے۔ میں آپ طلبہ عزیز کو تحفے کے طور پر ایک اقبال کا شعر پیش کرتا ہوں۔ اقبال نے ہلال عید کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ برخود نظر کشا ذاتی دامنی مرنج، برخدا نظر کشا ذاتی دامنی مرنج، در سینائے تو ماہ تمام نہادہ اندھ۔ تم بھی قوم و ملت کے اہلال ہو جن پر قوم و ملت کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ اور اس ادارے کے جواں سال و جواں ہمت بانی کی خدمت میں یہ شعر تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ عزم راسخ نشان قیس و شان کہکن، عزم راسخ نشان قیس و شان کہکن، عشق نے آباد کر ڈالے ہیں دشت و کوہسار، والحمدللہ رب العالمین۔